بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پاکستان اس ٹائم جنگ کی صلح کروا رہا ہے اور ہمارے کچھ ایسے ہمسائے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے نمٹنا کیسے ہے۔ بھائی جس نے نمٹنا تھا نا، وہ خود ہمارے ڈیرے پر آ کر صلح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سپر پاور صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں۔ غیر ملکوں میں اوورسیز پاکستانیوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آج الحمدللہ وہ سر اٹھا کر اور فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے۔ 21 گھنٹے کے طویل مذاکرات کے بعد رزلٹ کیا نکلا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ امریکہ نے ایران سے جو مانگا وہ ایران کسی صورت بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم نے موجودہ ایٹمی ہتھیار تو بنانے بند کر دیے، آپ ہمیں معاہدہ کر کے دو کہ آپ ایٹمی ہتھیار نہیں بناؤ گے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا امریکہ کا کہ ابنائے ہرمز پر اپنا اقتدار چھوڑ دیں، جو ایران کسی صورت بھی نہیں یہ چھوڑ سکتا۔ یہ دونوں چیزیں ایران نے مسترد کر دی ہیں، ایران یہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ جب آپ ایٹمی ہتھیار بنانا چھوڑ دو گے آپ کا دفاع کمزور ہو جائے گا، آپ پر کوئی بھی کتا بلا چڑھ توڑے گا۔ ایران کو لگتا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک کی طرح انہیں بھی اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کی پورا حق حاصل ہے، جبکہ امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب بھی اسرائیل غزہ کی طرف بڑھے گا، کوئی ملک بولے نہ بولے لیکن ایران ضرور بولے گا، اور ایران خالی بولے گا نہیں، اس کا منہ توڑ جواب بھی دے گا، کیونکہ ایران اس ٹائم ایٹمی پاور ملک بن چکا ہے، جو اسرائیل اور امریکہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گیا تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، نہ اسرائیل کو نہ امریکہ کو۔ جنوری 2026 کے بعد $1 1,35,000 ایرانی ریال تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے باوجود ایرانی نہ پریشان ہوئے ہیں، نہ گھبرائے ہیں، نہ روئے ہیں، کسی کے سامنے نہیں روئے، اور وہ اپنے ملک کا دفاع آخری حد تک کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اگر یہ جنگ نہیں رکتی، اگر یہ آگ بھڑکتی رہی تو یہ آگ آہستہ آہستہ سارے ممالک کو لپیٹ میں لے گی۔ اگر یہ آگ بھڑکتی رہی تو یہ آگ تمام ممالک کے لیے بہت خطرناک پیش ہوگی، بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایران کو مزید استقامت عطا فرما، کی غیبی مدد عطا فرما، اور جتنے بھی صہیونی یہودی امریکی کتے دلال ہیں ان کو نیست و نابود فرما، اور یہ جنگ جلد از جلد رکنی چاہیے، کیونکہ زیادہ دیر اگر یہ جنگ رہی اس کا خطرہ تمام ممالک کو ہو سکتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ایران کو اس جنگ میں فتح یاب کر اور ہمارے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، اور فلسطین، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اب یہ صہیونی مل کر کیا پلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایران میں سیز فائر ہو بھی جاتا ہے، اگر ایران میں سیز فائر ہو جاتا ہے، مکمل جنگ بند ہو جاتی ہے، لیکن وہ اگلی شیطانی کیا کریں گے؟ اگلی شیطانی وہ کریں گے، وہ ان اسلامی ممالک پر اٹیک کریں گے، لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ، لیکن اگر یہ دوسرے اسلامی ممالک پر اٹیک کرتے ہیں تو ایران دوبارہ ان پر حملہ کرے گا، تو دوبارہ وہی جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ جنگ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس ٹائم خون کی جنگ خود کھیلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آ سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے، انہیں آزادی جیسی نعمت سے نوازے۔ تھینک یو سو مچ۔